بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقارون وفرعون وهامان اور قارون اور فرعون اور حامان وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام سات روشن دلائل کے فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ تکبر کیا انہوں نے زمینی معاملات میں مال دولت کے حساب میں وما کانوا سابقین اور اس تکبر کے باوجود وہ ہم سے سبقت لینے والے نہیں تھے ہم سے آگے نکل جانے والے نہیں تھے فَكُلًّا أَخَذْنَا پس ہر ایک کو پکڑا ہم نے بِذَنبِهِ اس کے گناہ کے سبب ان کی غلطیوں کے سبب فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا بس ان میں سے ایسی بھی تھے جن کے اوپر بھیجی ہم نے علیہ حاصبہ تیز و تند ہوا آندیاں وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ اور ان میں سے ایسی قومیں بھی ہوئی جن کے اوپر سخت چیخ آئی کہ آواز برداشت نہ کر پائے وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ اور ان میں سے ایسے بدبخت بھی ہوئے جنہیں ہم نے زمین کے اندر دنسا دیا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا اور ان میں سے ایسے بدبخت بھی تھے جنہیں ہم نے
تباہ و برباد کر دیا، غرق کر کے رکھ دیا۔ وما کان اللہ لیظلمہم، اور نہیں ہے اللہ کے ظلم کرے ان پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ سارے بدبخت ایسے ہی تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کر لیا تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے سبق میں جو مسلسل سبق ہمارا جاری ہے سورہ العنکبوت کا، اس میں 2 آیات کریمات، ایک گزشتہ سبق میں تھی جو رہ گئی تھی، اور ایک ساتھ ملا کے 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کر کے ترجمہ کیا ہے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں۔ انہی واقعات میں آج کا موضوع سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مقابل ان کی قوم جو قارون، فرعون اور حامان کے نام سے معروف ہے، ان کے متعلق چند ایک باتیں ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے، سنیں گے۔ یہ مضامین جو بیان کیے جا رہے ہیں پہلے بھی میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اصل مقصد ان مضامین کا یہ ہے کہ ہم ان گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات کو پڑھ کر اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ بدقسمتی سے ہمیں ان واقعات سے سبق لینے کی بجائے ہمارے علماء اکرام نے اس طرف لگا دیا ہے کہ یہ رونما کیسے ہوئے تھے معاملات، اور ان میں کون کون سے وہ عجائب تھے جو عجوبے کی شکل میں ہی ان کو ساری زندگی ہم دیکھتے آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور نہ معلوم کہ کب تک ہم انہیں دیکھتے رہیں گے۔ جو اسباق ہیں ان سے ہم اس حد تک دور ہو چکے ہیں کہ اگر اس طرف ذرا توجہ دلائی بھی جائے تو ایک نہیں، دو نہیں، ہر طرف سے یہی آواز آئے گی کہ یہ اس چیز کا منکر ہو گیا ہے، یہ فلاں کا منکر ہے، یہ فلاں کا منکر ہے۔ اور اس تنکیر میں کہنے والے کو کافر تک تو گردانا جا سکتا ہے، اس کے اوپر نئے سے نیا الزام تو لایا جا سکتا ہے، لیکن اگر نہیں دیکھا جائے گا تو اس طرف جدھر اللہ کی کتاب بلاتی ہے کہ اللہ کے بندو، قومیں تباہ ہوئی تو ان کی تباہی کے کچھ اسباب تھے۔ اللہ رب کریم نے زمانے میں کسی قوم پر بھی ظلم نہیں کیا،
بلکہ یہ سارے جتنے بھی معذب ٹھہرے ہیں ان قوموں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیے تھے، جس کا نتیجہ انہیں بھگتنا پڑا۔ پچھلے سبق میں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان قوموں نے کبھی بھی یہ نہیں کیا تھا کہ وہ جنہیں ہم کافر کہتے ہیں وہ زبانی طور پر کفر کرتے تھے، بلکہ وہ سارے کے سارے جو موجودہ وقت کی تعلیمات تھیں ان کو نئی تعلیمات گردانتے تھے، اور گزشتہ سبق جو گزرے ہوئے تھے وہ کہتے تھے وہ انبیاء صحیح تھے، ان کی تعلیم بھی صحیح تھی۔ سو بہرحال آج کے سبق میں عرض کرتا ہوں کہ قارون، فرعون اور حامان ان کا ایک زمانہ ہے، اور اس زمانے میں آنے والے نبی، پیغمبر، راہبر اور رہنما جنہیں اللہ رب کریم نے چنا وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ فرعون کسی انسان کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عہدہ ہے۔ اپنے وقت میں فرعون ایسا بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو رب الارباب کہتا تھا، یعنی جتنے بھی خدایان دے ہیں ان سب میں بڑا خود کو گردانتا تھا۔ اور آج کے سبق میں جس فرعون وقت کی بات ہے اس کے جو ساتھی اور اعوان و انصار تھے ان میں دو کا ذکر ہے، ایک قارون کا اور ایک حامان کا۔ گویا یہ دونوں سرغنے تھے جو اس رب الارباب کہلوانے والے کو تسلیم کرتے اور مانتے تھے۔ قارون کا تعلق نسبی لحاظ سے، خاندانی لحاظ سے بنی اسرائیل سے تھا، یعنی یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا خاندانی تھا۔ اور یہ بات صرف اس قوم کے لیے نہیں، آپ کسی بھی نبی کا زمانہ دیکھ لیجئے تو ہر زمانے کے وڈیرے ہمیشہ یہ خواہش رکھتے تھے، رکھتے ہیں کہ جو چھوٹے ہیں وہ ہماری مجلس کا حصہ نہ ہو۔ ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ وڈیروں کی اپنی ایک مجلس ہوتی ہے، ان وڈیروں کو جب ضرورت پڑے تو وہ ضرورت کے وقت ان چھوٹوں سے رابطے بھی کرتے ہیں، ان سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی مجلسیں وہ الگ ہی رکھتے ہیں۔ وڈیروں کی مجلس میں ان کا اٹھنا بیٹھنا وہ پسند نہیں کرتے، ضرورت پڑے تو ان کے ہاں خود بھی جاتے ہیں۔ اور چھوٹوں کی شروع سے یہ حالت تھی، ہے اور رہے گی کہ جب کوئی وڈیرا ان کی طرف بڑھے تو یہ لپکتے ہیں اس کی طرف کے
شاید اس کے بعد ہمارے کوئی حالات بدل جائے۔ ان چھوٹوں میں سے جس کا ہاتھ پہنچ جائے وہ وڈیروں میں نکلتا نکلتا اوپر چھوٹوں سے نکل کر اوپر وڈیروں میں شامل ہو جائے تو واپس پھر وہ بھی گٹھلیاں ہی پھینکتا ہے، ثابت چیز وہ بھی واپس نہیں کرتا۔ تو یہ پسی ہوئی قوم تھی بنی اسرائیل۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو زمانے میں فرعون کا اعلان تھا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مروا دیا جائے۔ یہ جو زمانہ تھا جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اس وقت فرعون وقت اور تھا، اور بعد میں جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی ہے اور جس فرعون وقت کے پاس سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر گئے ہیں وہ فرعون اور ہے، یعنی ایک ہی بندے کی بات یہ نہیں ہے۔ پرورش کے وقت تو وہ ایک بوڑھا تھا وہ اپنے وقت کا فرعون۔ تو یہ بات بتائی گئی ہے کہ قارون جو ہے اس کا تعلق بنی اسرائیل میں سے تھا، اور بنی اسرائیل کے اندر یہ بات اعلان کی گئی تھی کہ ان کا کوئی بچہ پیدا ہو تو ظاہر ہے کہ قارون بھی یقیناً اسی زمانے کا تھا، لیکن خاندان کے کچھ وڈیرے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ہاتھ پہنچتا ہے اور پھر ان کے اوپر وہ لگایا گیا قانون لاگو نہیں ہوتا۔ قوم اور خاندان وہی ہے، قبیلہ وہی ہے، لیکن اس کا ہاتھ پہنچ گیا اور یہ معاملہ ان کا یہ تھا کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کے لیے گئے ہیں تو باوجود اس کے کہ قارون اوپر والے لوگوں میں یعنی فرعون کے ساتھیوں میں تھا، لیکن اس کے باوجود کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لا چکا تھا، تسلیم کرتا تھا کہ موسیٰ کی تعلیم ٹھیک ہے، بلکہ یوں بھی ملتا ہے کہ یہ نمازیں بھی پڑھتا تھا، تورات کو یہ پڑھتا تھا، یہ نہیں کہ ان کا یہ منکر تھا، تسلیم کرتا تھا، لیکن مالداری کے لحاظ سے یہ ساتھی فرعون کا تھا۔ یہ آج کے زمانے میں بھی دیکھنا ہے ان لوگوں کو کہ اس کو انکار کر کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں یا مانتے ہیں۔ ہاں ایک بات ہے کہ اس کے اندر ریاکاری تھی، آج تو نہیں ہے، بد عقیدہ تھا، وہ مشرک تھا، آج کے یہ بڑے پکے مواحد ہیں۔ یہ وہ فرعون اور اس فرعون کے اعوان و انصار جو اس وقت کے تھے، ان کا نام لینا آسان ہے کیونکہ وہ آج موجود نہیں ہے، اور آج کے وقت کے فرعون اور اس کے اعوان و انصار ان کا نام لینا مشکل اس لیے ہے کہ وہ موجودہ وقت کے اندر موجود ہیں اور وہ اللہ کی کتاب کو کتاب تسلیم کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صرف حج ہی نہیں کرتے، یہ وہ ہیں جن کے لیے حج کے یا عمرے کے لیے یا بیت اللہ کے اندر جب ان کی حاضری ہوتی ہے تو انہیں اسپیشل پروٹوکول ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان فرعونوں کے اعوان و انصار ہیں،
تسلیم کر چکے ہیں ان کو، تو ظاہر ہے کہ جن کاموں کو یہ تسلیم کرتے اور مانتے ہیں ان کو کرتے ہوئے ان کے لیے پروٹوکول بھی اور طرح کے۔ یہ قارون بھی انہی میں سے ایک تھا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہیں، تسلیم کرتے ہوئے مانتے ہوئے، لیکن ریاکاری تھی اس کے اندر، تکبر تھا اس کے اندر، بد عقیدہ یہ تھا، مشرک یہ تھا۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری آج صورتحال کیا ہے۔ انہی وڈیروں کو نہیں، آپ اپنے علاقے سے، اپنی بستی سے، اپنے شہر سے، اگر برا نہ لگے تو میں اس سے بھی ذرا نیچے لے آؤں آپ کو، اپنے محلے سے، اپنے محلے کی مساجد کی جدراہٹ سے ایک ایک چیز کو آپ دیکھتے جائیے، آپ کو نظر آئے گا کہ مال والے کا جو معاملہ ہے وہ اور ایک غریب اور کلاش کا جو معاملہ ہے وہ ایک جیسا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آپ ایمانداری سے دیکھیے کہ آپ نے اس ملک کی کسی ایک مذہبی جماعت کو اٹھا لیجیے، ان مذہبی جماعتوں کے جو لیڈر ہیں ان لیڈروں کا چناؤ علم کے حساب میں ہوتا ہے یا مال کے حساب میں، آپ دیکھ لیجیے، چھوڑیے باقی ساری چیزوں کو۔ جنہیں اسلام کے نام پر جو جماعتیں بنائی گئی ہیں، آپ کسی جماعت کو لے لیجیے، میں آج اعتراف کرتا ہوں اس بات کا کہ آپ ایک جماعت اسلامی کو لے لیجیے جو مذہبی اور سیاسی جماعت ہے اسلام کے نام پر پاکستان میں، ایمانداری سے کہیے کہ جو اس کے اوپر لائے جانے والے لوگ ہیں وہ مال کے لحاظ سے اوپر لائے گئے ہیں یا ان کے علم کے لحاظ سے، تقوی اور ورع کے لحاظ سے؟ بڑا بڑا علم ان لوگوں کے پاس ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے، لیکن علم والا ادھر نہیں پہنچتا، مال والا پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو مال والا ہوتا ہے اس کا مال کیسے آیا؟ اپنی بستیوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے کہ آج جو بڑے مالدار ہیں ان کی 1 2 3 4 پشتیں پیچھے جا کر دیکھیے ان کی صورتحال کیا تھی۔ آج یہ مال ان کے پاس آیا جیسے تیسے اکٹھا ہو گیا، وہ حلال ہے حرام ہے کوئی پرواہ اس کی نہیں ہے، صرف ایک ہی چیز ہے جس کی پرواہ ہے کہ مال آج ان کے پاس ہے، ایک نہیں، 2 نہیں، کتنے لوگ آپ جانیں گے، پتہ چلے گا کہ یار یہ کل تک کیا تھے اور آج وہ چودھری برادران ہیں، آج وہ حاجی برادران ہیں۔ ابھی پچھلے چند سالوں میں دیکھیں تو ایسے نظر آتے تھے کہ صورتحال بنی کیا ان کے ہاں کہ کل تک یہ گوالے تھے، دودھ بیچتے تھے، گھی سٹور کر کے وقت گزارتے تھے، لیکن آج اپنی بستی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی عالی شان جگہ جو ہے وہ چلتی ہیں حاجی برادران۔ یہ 30-35 سال پہلے کیا تھے آج، اور اس وقت کے یعنی 35-40 سال پہلے وہ جو کونسل میں ممبر اور چیئرمین ہوا کرتے تھے آج ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں۔ کیوں؟ ہاں علم آج ان کے پاس ہے، تعلیم کے لحاظ سے بڑی بڑی ڈگریاں اس گھر کے اندر ہیں، لیکن زمانے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ حاجی صاحب ہی ہوا کرتے تھے، وہی وقت چلا گئے۔ تو یہ جو فرعون کے آبان و انصار بنتے ہیں وہ مال کے لحاظ سے بنتے ہیں، وہ علم کے لحاظ سے نہیں بنتے۔
کر رہا تھا کہ یہ ایسا بدبخت تھا قارون کہ باوجود اس کے کہ تسلیم کرتا تھا کہ تورات ٹھیک ہے، نماز اچھی چیز ہے، تسلیم کرتا تھا کہ دین کی طرف آنا چاہیے، رغبت رکھنا چاہیے، لیکن ساتھ چادر بھی چڑھانا پسند کرتا تھا۔ آج چادر چڑھاتے ہیں، اس وقت کوئی اور صورت ہوگی، مورتی کے لحاظ سے کچھ کرنے والے ہوں گے، لیکن بہرحال وہ کام بھی کرتے ہوئے کیوں؟ اس لیے کہ لوگ چاہتے ہیں، لوگوں کی خواہش ہے۔ اب ہم وڈیرے لوگ ہیں، کیا کریں؟ ہماری مجبوری ہے یہ نہ کریں تو معاشرے میں ناک کٹتی ہے، تو وہ بھی ساتھ رکھتا تھا۔ اور برائیاں اس میں کون سی تھی وہ بھی ذرا دیکھ لیجیے کہ چونکہ مالدار تھا اس لیے آج کے لحاظ سے کہتے ہیں بڑے بڑے سٹاکسٹ ہیں جو مال کو سٹاک کرتے ہیں، یہ مال کو سٹاک کر لیا کرتا تھا۔ جو بڑے بڑی فصلیں ہیں، بڑا بڑا جو فصل ہے اس کو اکٹھا خرید لیا اور پھر مرضی سے اس کو جب دل کیا بیچا، اپنی مرضی کی قیمتیں لگوا کر۔ آج کے قارون یہ نہیں کر رہے، جتنے وڈیرے ہیں سارے یہی کر رہے ہیں۔ آپ کے ملک کے اندر نہ چینی کی کمی ہے، نہ گندم کی کمی ہے، نہ چاول کی کمی ہے، لیکن آج اس زمانے میں آپ دیکھ لیں کہ ان ساری چیزوں کی صورتحال کیا ہے۔ آخر یہ ایک دم ہی فصل کہاں چلا جاتا ہے، پھر کدھر سے یہ نکل آتا ہے؟ اور یہ جو اندر داخل کرنے والے اور یہ نکالنے والے یہ سارے کون ہیں؟ یہ کافر ہیں، یہ کلمہ نہیں پڑھتے، یہ قرآن کو تسلیم نہیں کرتے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، یہ نمازیں نہیں پڑھتے، نہیں، یہ تو بڑے حاجی صاحب ہیں، یہ تو بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ اور پھر ان میں صرف عام لوگوں کی طرف نہیں، ان خاص کی طرف چلے جائیے۔ یہ جتنے ہمارے مذہبی وڈیرے ہیں وہ سارے علم کے لحاظ سے نہیں، مال کے لحاظ سے وہ بھی اس جگہ تک پہنچے ہیں، اور آج ان کے بھی ایسے ہی سٹاک اور کاروبار سارے سلسلے زمانے کے اندر ہیں کہ وہ کوئی نہیں اس بات کو تسلیم، یہ صرف آپ کے چندے تو یہ صرف نام کے ہیں، ورنہ ان کے کاروبار اور ان کے سلسلے دیکھیے کہاں سے آیا یہ سارا کچھ۔ کوئی پوچھتا ہے کہ حضرت جی کل تم کیا تھے، آج کہاں پہنچے ہو، وجہ کیا؟ ہائے اللہ، انبیاء کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھیے، ایک ایک ساتھی وقت کے لحاظ سے کہاں پہنچا ہوا تھا، لیکن ان 4 خلفاء کو ہی دیکھ لیجئے کہ کل تک کیا تھے، آج حکومت ملی تو صورتحال کیا بن گئی، کہاں گیا وہ سب کچھ؟ مال اکٹھا ہوا یا جو تھا وہ گیا، جو تھا وہ گیا۔ کہنے کے لحاظ سے بڑا آسان ہے، لیکن کپڑے کا تاجر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کپڑے کا تاجر ہے اپنے وقت کا، لیکن آج خلافت ملی ہے، کپڑا اٹھایا چل نکلے، عمر ملے، پوچھا ابو بکر کدھر جاتے ہو؟ کہا کہ وقت کا بادشاہ تو بنا ہوں، لیکن اس بادشاہت کو اوڑھنا بچھانا ہے، بنانا ہے یا بچھانا اپنا، نیچے ڈالوں اوپر لوں، کیا کروں؟ اور ساتھی ملے، ابو بکر کدھر جاتے ہو؟ واپس بلایا، فیصلہ ہوا کہ ابو بکر کے بھی کھانے پینے کا انتظام بیت المال سے ہونا چاہیے۔ کہا بالکل ٹھیک ہے، میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن شرط کیا ہے کہ آپ کے علاقے میں جو کم سے کم ایک مزدور کی مزدوری ہے وہ ابو بکر لے گا۔ آج ہمارے ہاں صورتحال کیا ہے کہ ہمارے اپنے بینک بھرے پڑے ہیں، کشکول اٹھائے ہمارے یہ والدین، یہ
یہ ہمارے وڈیرے جن کی اولاد ہم ہیں، یہ کشکول اٹھائے بھاگ رہے ہیں، لوگوں سے مال اکٹھا کر کے لاتے ہیں اور پھر لا کر انہی خزانوں میں جمع کروا دیتے ہیں، غریبوں تک پہنچتا کہاں ہے؟ ہائے اللہ، وہ کون سا باپ ہے زمانے میں جو مال گھر میں رکھے اور بچوں کو بلکتا اور بھوکا چھوڑتا؟ کہاں وہ عمر کا زمانہ ہے کہ عمر رات گشت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک گھر سے آوازیں آ رہی ہیں بچوں کے رونے کی، ماں سلائے جا رہی ہے، ایک دفعہ دو دفعہ گزر ہوا، پوچھا دروازہ کھٹکھٹا کے کہ کیا بات ہے؟ آواز آئی کہ کھانے کو کچھ ہے نہیں، ہنڈیا رکھی ہے، اس میں پتھر ڈالے ہیں، بچوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کچھ پک رہا ہے، اسی انتظار میں بچے سو جائیں گے۔ کہا عمر کو کیوں نہیں بتایا؟ وہ خلیفہ وقت ہے۔ جواب کیا آیا کہ خلیفہ وقت عمر ہے، حق اس کا بنتا ہے خیال کرنا، یا میں اس کے ہاں جا کے ہاتھ کروں گی؟ عمر چلتے ہیں، بیت المال کی چابی جس کے پاس ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، چابی دی، ذرا اس کو اٹھایا اناج کو کہ میں اس کو اٹھا سکتا ہوں، اٹھایا۔ حضرت کیا کرتے ہیں؟ کہاں لے جانا ہے میں چھوڑ آتا ہوں، خادم ہوں آپ کا، ملازم ہوں آپ کا، میں لے جاتا ہوں۔ کہا نہیں، یہ ذمہ داری عمر کی ہے، یہ عمر کی ذمہ داری ہے اور عمر اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا۔ لیکن یہ صرف باتیں کہنے کی ہیں، یہ زمانے کے نام ہیں جو رکھتے ہیں آج ہم، بچوں کے نام ان کے نام پر، مساجد ان کے نام پر، ہمارے کاروبار ان کے نام پر، لیکن کوئی طریقہ کار بھی وہاں ایسا ہے کہیں نظر نہیں آتا، کوئی صورتحال ایسی نظر نہیں آتی، سلسلے سارے وہی ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ایسا آدمی تھا جو سٹاکسٹ تھا، فصلوں کو پیشگی خرید لیتا تھا، پھر اپنی مرضی سے ریٹ بڑھا کر ان کو آگے لوگوں تک پہنچاتا تھا اور اس سے خوب مال کماتا تھا۔ پھر اس میں دھوکہ، بے ایمانی، فراڈ، دو نمبر، ملاوٹ، یہ سارے کام اپنی من مرضی سے۔ وقت کا حاکم ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بے انصافی، الربا خوری، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود تھی۔ اپنی زندگی عیش و عشرت کی، اور جو قوم ہے اس کے اندر کیا بات چل رہی ہے کہ جو لڑکا پیدا ہو مروا دیا جائے، لڑکی ہیں تو زندہ رکھو۔ اور اس کو اپنی قوم میں یہ چیز بھی کس چیز نے برداشت کروائی؟ آج زمانے میں ہمارے ہاں یہ صورتحال نہیں ہے کیا؟ یہ وڈیرے ہمارے سے ہی اوپر گئے ہوئے آج ہمارے ساتھ کیا صورتحال کر رہے ہیں؟ بہرحال اس نے جو کام کیے تھے ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ اس نے مال اور دولت دے کر نہ خواتین کو، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا تھا۔ روایات یہ بات بھی کہتی کہ کوئی نہ کوئی الزام ایسا لگ جائے کہ موسیٰ کا کوئی جواب دے نہیں سکتا۔ آج ہمارے ہاں بھی یہی کام نہیں ہے کہ جب کوئی جواب نہ دے سکیں تو دو ہی چیزیں ہیں مخالفت میں، یا کوئی الزام لگا دو کہ اس الزام سے واپسی کی صورت ہی کوئی نہ بنے، جیسا چاہتے ہو لگا دو، جیسا لگ سکتا ہے لگا دو، یا پھر آپ کے پاس طاقت ہے تو کہو نکل جاؤ، الزام بھی کوئی نہیں لگ سکتا۔ ہم طاقتور ہیں، ہم کہتے ہیں تم یہاں نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس طاقت ہے
اور طاقت یہ بات منواتی ہے کہ کس کو کہاں رہنا ہے، کس کو نہیں رہنا۔ میرے بھائی، سیم وہ باتیں ساری کی ساری آج ہمارے ہاں ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا وقارون و فرعون کے متعلق میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ کوئی آدمی کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک عہدہ ہے، اور اس زمانے میں عہدے اسی طرح چلتے تھے، ایک نہیں، سبھی کے ہاں مختلف تھے۔ جیسے چین کے ہاں خاقان کا نام معروف تھا، اسی طرح روس جو ہے اس کا زار کے نام سے معروف تھا، جو پیشوا اور وڈیرا ہوتا تھا یعنی بادشاہ۔ اسی طرح روم کا کیسر کے نام سے معروف تھا، جیسے کیسر روم کو خط رسول اللہ نے لکھے تھے۔ ایران کا کسرا تھا۔ ایسے ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت کا بادشاہ فرعون تھا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وقت کے فرعون کو اللہ کی طرف سے نشانات دیے، لیکن فرعون وقت نے مانا نہیں۔ آج بھی 100 نشانات آپ دے لیں، فرعون وقت ماننے کو تیار نہیں۔ حامان کیا ہے؟ حامان کا ذکر قرآن کریم میں 6 بار آیا ہے، لیکن یہ نام کے لحاظ سے ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی خاص اس کے متعلق نہیں۔ ہاں ایک آیت ہے غالباً سورہ القصص کے اندر جس میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الدِّينِ فَاجْعَلْ لِي سَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ تو یہ ایک آیت ہے جو سورہ القصص میں ہے غالباً 38 نمبر پر، کہ فرعون وقت نے یہ بات کہی تھی کہ اے حامان تو آگ جلا زمین کے اوپر اور اس سے یعنی اینٹیں تیار کر، پھر ایک بلند والا بلڈنگ تیار کر، اس سے آگے کوئی کہانی خواہ گھر کر۔ یہ بات کہی گئی کہ وہ بڑی بلڈنگ ایک بنائی گئی، پھر اس کے اوپر جو فرعون چڑھا، کوئی ذکر اس کا قرآن میں، کتاب و سنت میں، صحیح حدیث میں کہیں نہیں کوئی ملتا۔ لیکن بہرحال مفسرین نے یہ ایک بات نوٹ کر دی ہے کہ جب وہ اوپر چڑھا، اوپر جب بلندی پر گیا، وہاں سے ایک تیر پھینکا، وہ واپس لوٹا تو وہ خون آلود تھا، کہا میں نے اللہ کو جو موسیٰ کا رب ہے اس کو ہلاک کر دیا ہے۔ مطلب اس طرح کی کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں، کوئی اس کا سر پیر کتاب و سنت میں نہیں ملتا۔ کہا جی جا رہا ہے وقارون و فرعون و حامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اللہ رب کریم نے موسیٰ کو بھیجا ان میں ساتھ روشن دلائل کے، لیکن کیا ہوا؟ فَاسْتَكْبَرُوا، انہوں نے تکبر کیا۔ کس نے؟ فرعون وقت نے اور اس کے اعوان و انصار یعنی حامان اور قارون نے۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، تکبر کیا زمین میں، لیکن تکبر کے باوجود وہ ہم سے آگے نہیں نکلتے۔ ہماری پکڑ نے ان کو جب موقع آیا تو پکڑ لیا۔ فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے پکڑا ان کے گناہوں کے سبب۔ وہ اللہ کا عذاب گناہوں کے سبب آتا ہے۔ اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتا اپنی خواہش سے، اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتا کہ وہاں کے لوگ مصلحون ہوں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، تیرا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا کہ وہ بستیوں والے اصلاح کرنے والے ہوں، مصلحون ہوں، نہیں، وہ بد کردار تھے تب جا کے ہلاک ہوئے۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے ہلاک کیا ان کے گناہوں کے سبب۔ ذنب ان کے متعلق سمجھ لیجئے، ذنب 2 طرح سے ہے۔ ذنب کہتے ہیں دم کو، ذنب دم، اور دم کبھی آگے نہیں ہوتی ہے، دم ہمیشہ پیچھے ہوتی ہے۔ اور ذنب دم کہتے ہیں مطلب ایک ہے جو پیچھے لگائی گئی چیز ہے، جو کسی کے اندر موجود نہ ہو اسے بھی ذنب کہتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی برائی ایسی ہو جو اس برائی کو لے کر ہی ساری زندگی گزار دے، اپنے پیچھے سے اتارا ہی نہیں اس کو، وہ بھی ذنب ہے۔ اور یہاں پھر کیا ہے کہ جو لگائی گئی باتیں تھیں، نہیں،
یہ وہ گناہ تھے جو یہ چھوڑنے کے لیے خود تیار ہوئے ہی نہیں. فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان کے ان گناہوں کے سبب پکڑا جن کو یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. یعنی قومیں مدتوں تک یہ مرتے رہے انسان ان کے اپنے آپ موت، لیکن ان کو کبھی خیال نہیں آیا کہ روز ہم اپنے کندھوں پر لاشیں اٹھاتے ہیں، ہمیں بھی مر جانا ہے. تو جو گناہ اور جو برائیاں ہم کر رہے ہیں خاندانی طور پر کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کو چھوڑ بیٹھے. وہ ایسے گناہوں کو وہ نسل در نسل کرتے آ رہے تھے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان کو ان گناہوں کے سبب پکڑا جو یہ نسل در نسل کرتے آ رہے تھے. جب ان کا ہاتھ پڑا انہوں نے کچھ کم نہیں کیا. فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا بِهِ حَاصِبًا، ان میں سے ایسے بھی تھے جن پر تیز و تند ہوائیں چلی اور ان ہواؤں نے ان کو ہلاک کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے ایسے بھی تھے جن پر سخت چیخ آئی اور اس چیخ کی آواز نے ان کے کان کے پردے ایسے پھاڑے کہ وہ اٹھنے کے قابل ہی نہ رہے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، ان میں سے ایسے بھی تھے جن کو الٹا کر بستیاں ہم نے ان کی پھینک دی اور وہ زمین کے اندر دھنسا دیے گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ان میں سے ایسے بھی تھے جن کو غرق کر کے رکھ دیا ہم نے. فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، نہیں ہے تیرا رب کہ ان کو ہلاک کرتا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، نہیں ہے تیرا اللہ کہ ان پر ظلم کرتا. وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں جو اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے رہے. میرے بھائی، اللہ سے توفیق طلب کیجئے کہ اللہ ہم سب کو اپنی کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان انبیاء علیہ السلام کے دیے ہوئے پروگراموں کو سمجھ کر اپنی زندگی کو صحیح راستے پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك